الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت دوست اور میرے شہسوار ساتھی حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی زیدت معالی، حضرت مولانا منیر صاحب رشادی زیدت معالی، اور حسن کی جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح حسن سے تشریف لائے ہوئے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، اور یہاں مسجد کے امام حضرت مولانا یاس صاحب اور سہیل صاحب اور دوسرے علماء، مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور ذمہ داران مسجد سکلیش پور، اور اسی طرح خادم میمن ٹرسٹ کے صدر محترم سیکریٹری صاحب اور جامع مسجد کے صدر صاحب، اور اسی طرح مختلف تنظیموں کے عہدیداران و ذمہ داران، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ مختلف حضرات علماء کو سنتے رہے اور ہمارے یہاں کے احوال کو بھی سنا کہ کیسے مسجد یہ تعمیر ہوئی، کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے نہایت دوست الحاج الماس بابا سیٹھ صاحب WWF بھی کھیلنا پڑ گیا، لیکن آخر کار صلح ہو گئی ہے اور مسجد کا افتتاح آج عمل میں آ گیا ہے۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ جی ہاں، لڑے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، ملے ہیں تو صرف اللہ کے لیے۔ یہاں لڑنا بھی، دشمنی بھی اناد کے لیے نہیں، فتنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی صحت کے لیے اور اللہ کے گھر کو اچھے سے اچھا تعمیر کرنے کے سلسلے میں۔ ہو سکتا ہے کہ جی ہاں بہت سارے آرکیٹیکٹ بھی بن گئے ہوں اور بہت سارے انجینئرز بھی بن گئے ہوں، حسیب صاحب بیکار ہو گئے، ہم ان سے زیادہ ماشاءاللہ زبردست آرکیٹیکٹ ہیں اور بہت سارے انجینئرز ہیں، ان کے مقابلے میں ہم انجینئرز ہیں۔ آپ انجینئر نہیں، ہم آپ کو پلان دیں گے، اس طرح سے بنا دیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ جی ہاں ہم جامع مسجد میں رہتے ہیں اور جامع مسجد میں بہت سارے انجینئرز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور ایک صاحب وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، ایک مرتبہ فین لے کے جا رہے تھے، میں رات میں بیان دے کے واپس پہنچ رہا تھا، پوچھا کہاں فین لے کے جا رہے ہیں؟ کہا گرمی کا موسم ہے اور گھر میں بڑی گرمی ہے، اس لیے یہاں سے فین لے کے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا ارے یہ تو اللہ کے گھر کی جائیداد ہے، آپ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ہمارے ان صاحب نے کہا حضرت میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کے بندے کے لیے اگر استعمال کے لیے اگر یہ فین مل جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، تو اس لیے میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک چانٹا مارو اور آپ کے پاس چلے کے مسجد کی چیز مسجد کے پاس رکھو۔ جی ہاں، مسجد بنانے والوں نے بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ آپ اگر وہ جامع مسجد گوگل میں جب ہم ڈال رہے تھے تو وہ پرانی مسجد کی تصویر آ رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنی عالیشان خوبصورت مسجد اللہ نے تعمیر فرما دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہو، میرے اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے وہاں واضح کریں گے کہ اس کا یہ خیر ہے، آج کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے یہاں شر کیا، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں اور وہ سمجھیں، تو ساری چیزیں غارت ہو جائیں گی اور اللہ وہاں قیامت کے دن کچھ عطا نہیں کرے گا۔ ہمارے وہ مخلص احباب جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا سرمایہ بھی لگایا،
اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے نہ ہار کی ضرورت ہے، نہ مجھے شال کی ضرورت ہے، میرے نام کی بھی ضرورت نہیں، میرے کمال کی بھی ضرورت نہیں، میرے ثروت کی بھی ضرورت نہیں، میری دولت کی بھی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے لیے کر لیا، وہاں جا کے انشاءاللہ اللہ سے بدلہ لے۔ چونکہ یاد رکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے صدر صاحب کی ملکیت نہیں ہے، یہ سیکریٹری صاحب کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی عہدیدار کی ملکیت نہیں ہے، یہ قیامت تک اللہ کی ملکیت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ اگر یہ جبین نیاز ٹک سکتی ہے، ہم اپنے سر کو اور ہماری پیشانی کو جھکا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، یہاں کوئی اور نام و نشان۔ جی ہاں، بعض احباب جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا، بہت سارے وہ احباب جن کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی، تو کیا جن کا نام ظاہر کیا گیا ان کا سارا عمل ضائع ہو گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اس لیے کہ نام لے لیا گیا، نام ظاہر ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے دونوں باتوں کو واضح کر دیا، کبھی چھپا کے صدقہ کرو تو کبھی ظاہر کر کے صدقہ کرو۔ اگر نیت پاک ہے، یہاں دکھلاوا نہیں، نام و نمود نہیں، ریاکاری نہیں، اور لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے عالی شان مسجدیں اور جگہ بھی تعمیر کریں اور اپنے سرمایہ کو لگائیں اور جنت بنا لیں۔ اگر نیت یہ ہے تو یہ سرمایہ، یہ نام، یہاں کوئی قباحت نہیں، یہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت خراب ہے، نیت میں فطور ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال وہی چیز عطا کرتے ہیں جس کی ہم نیت کرتے ہیں۔ بہت سارے وہ احباب جنہوں نے جگہ میں قیمت ادا کیا تھا کہ اس جگہ کے خریدنے میں اتنی قیمت دے دیتا ہوں، آج ہمارے ساتھ نہیں رہے، اپنی قبر میں آرام کر رہے، لیکن انشاءاللہ میرے نبی نے جو فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے جس کسی نے بھی اللہ کے گھر کو بنایا، پورا گھر تعمیر کرنا مقصد نہیں ہے، اس میں حصہ لے لیا، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو انشاءاللہ جنت میں محل تعمیر فرمائے۔ اب جنت میں محل کس کس کے لیے ہونا ہے، ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ۔ اوہو، سب کو جنت میں محل تعمیر ہونا ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آدھے لوگ سن رہے ہیں اور آدھے لوگ سو رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ سارے لوگ سن بھی رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں اور پوری توجہ سے میری بات سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ رب ذوالجلال آپ میں سے ہر ایک کو بھی جنت میں محل تعمیر فرمائے۔ ارے بولو آمین تو۔ ارے سکلیش پور کا آمین بڑا پھسپھسا ہوتا ہے، نئے یہاں آمین بولیں تو بنگلور تک سنائی دینا، فرشتے سنا دیں گے آپ کی آواز کو، ذرا زور سے تو بولو۔ یہاں ہماری خواتین بھی ہیں، وہ سوچیں گے کہ مردوں کی آواز عورتوں سے بھی ذرا ہلکی ہے، اس لیے آمین بڑا ہلکا بولتے ہیں، ذرا زور سے بولو۔ اللہ آپ کی آمین کو قبول فرمائے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اللہ جنت میں محل تعمیر فرمائے۔ اب یہاں میں ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، اسلام کی دولت عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی پوری دولت جس میں سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، اور سارا ڈالر ہو، ریال ہو، روپیز ہو، سب قدموں میں ڈال دیں اور یہ کہیں کہ آپ یہ رکھ لیں، اپنا ایمان مجھے بیچ دو، قسم ہے میرے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر پکا اور سچا مومن و مسلمان ہوگا تو اس کی زبان سے یہ جواب نکلے گا کہ پوری دولت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، اپنے ایمان کی انشاءاللہ حفاظت کرتا ہوں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ ابھی شاید آپ نے سنا ہوگا
کہ بالکل رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں مرکزی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کر کے بتایا کہ اب اسکولوں میں اور سرکاری فنکشنوں میں وندے ماترم کا ترانہ گانا لازم ہوگا، اور کرناٹک کے امارت شریعہ کی جانب سے بھی اور دوسری تنظیموں کی جانب سے بھی مرکزی حکومت کے اس حکم نامے کے خلاف بالکل ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان انشاءاللہ نہ ہمارا بچہ پڑھے گا نہ ہمارا کوئی مسلمان پڑھے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے ہم ہمارے بزرگوں کے بزرگ، ہمارے قائدوں کے قائد، ہمارے شیخوں کے شیخ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ حیات تھے، ان کے زمانے میں بھی اس وقت حکومت نے یہ لازم قرار دیا تھا۔ حضرت نے پوری قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارا کوئی بچہ یہ ترانہ نہیں پڑھے گا، ہماری کوئی عورت، ہماری کوئی بچی یہ ترانہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ یہ سوال ہے، کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیوں پڑھ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ بعض ہمارے ذرا ترقی یافتہ مسلمان ہی آ کر جامع مسجد میں مجھ سے کہنے لگے حضرت پڑھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے، چھوڑو پڑھ لینے دو، یہ مولوی لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے، کیوں روکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، شرک میں کسی طرح کمپرومائز نہیں ہے، قسم ہے میرے اللہ کی، اگر شرک ہو، شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے حکومت کے سامنے پوری قوت اور شدت کے ساتھ کہا کہ ہماری قوم کو کوئی بچہ نہیں پڑھے گا۔ اور آج کے دور میں بھی جب انہوں نے لازم قرار دیا اور ہم نے یہاں سے یہ اعلان کیا کہ ہمارا بھی بچہ نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس دو بندوں میں، دو شعروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو مٹی ہے، اس لیے کہ یہ اناج اگاتی ہے، اناج دیتی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیتی ہے، اس لیے یہ معبود ہے، اس کی پوجا کرنے کی بات اس شعر میں کہی گئی ہے۔ اور ایک اور شعر میں دیوی دیوتا ماں کو انہوں نے معبود مان کر اس کی عبادت کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اس اللہ کی، جن کے بارے میں ابھی ہمارے سیٹھ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کیا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا خالق و مالک ہے، زمینوں کا خالق و مالک ہے، ہواؤں کا وہی مالک ہے، سمندروں کا وہی مالک ہے، تمام درختوں کا، نباتات کا، حیاتات کا، نباتات کا سب مالک اللہ ہے۔ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم زمین کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ پوری قوت کے ساتھ یہاں حضرات علماء نے ماشاءاللہ جب اپنی بات رکھی، ابھی رمضان کے آخری دنوں میں، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو تمہارے لیے پڑھنا لازم نہیں ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس ملک کا جو دستور ہے، اس دستور نے اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دی ہے کہ چلتا ہے اس طرح چلا کہ اپنے بچوں کے ایمان کو برباد نہ کرے۔ میں تمام ہمارے ماؤں سے بھی، ہمارے تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہاں کیوں پڑھ نہیں سکتے، کیوں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا ہے، کیوں ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہے، ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اسی لیے ماشاءاللہ یہ مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے۔ جب میں یہاں داخل ہو رہا تھا، باہر سے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال۔ سمندر یعنی ندی ہے، ادھر بھی بڑی خوبصورت بستی ہے، ادھر بھی بڑی خوبصورت بستی ہے، اور ہوا بھی بڑی پیاری ہے۔ ہمارے مولانا سہیل صاحب نے کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرتے تھے منگلور جانے کے لیے، اور بہت ہی شاندار قلعہ بھی بنا دیا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی اس لیے کہ وہ وراثت ہے، اس کو اب
اچھا بنا کے لوگوں کے دیکھنے کی جگہ وہ بنانا ہی نہیں چاہتے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بڑا تاریخی شہر ہے۔ اب اس تاریخی شہر کی تاریخی جامع مسجد کتنے سال ہو گئے جی؟ 120 سال۔ وہ ہو 120 سال ہو گئے جامع مسجد کو یہاں نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے۔ اس وقت جس طرح کی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے اس طرح مسجد بنا لیا۔ ابھی ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب سے میں نے معلوم کیا کہ کتنے اسکوائر فیٹ کی یہ مسجد ہے، تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ 10,000 اسکوائر فیٹ کی یہ ماشاءاللہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو یہ احساس ہوا کہ دبئی میں اچھی اچھی مسجدیں بناتے ہیں وہ کون کہتے ہیں حضرت، کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے شیخ صاحب، ہاں، لیکن اب جتنے بھی احباب یہاں تعمیر کیے ہیں یہ ہمارے سکلیش پور کے شیخ صاحب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اللہ جزائے خیر دے، بڑی ہی عمدہ خوبصورت عالی شان مسجد بنائی گئی ہے۔ میں اس آیت پر دیکھ رہا تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے اور یہ وقت میں پڑھی جانے والی عبادت ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وقت متعین ہے، ظہر کی نماز کے لیے وقت متعین ہے، یہاں فرض بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں شام میں پڑھ لیتا ہوں قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ آیت دیکھا، وہ ہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں یہ چیز ہم نہ پکار کے کریں۔ ادھر دیکھیں، اب یہاں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، ہاں جنت کا بھی تذکرہ ہے اور پورے مطمئن ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اور اخیر میں جو آیت وہاں لکھی گئی ہے ذرا اس آیت کو غور سے دیکھو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لکھا گیا ہے کہ جب تم مومنوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان میں جب فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بن کر بیٹھو اور تمہاری یہ جماعت قاضی بن کر پورے محلے اور پورے سکلیش پور کے لوگوں کے درمیان میں انصاف کی گدی پہ بیٹھ کر فیصلہ کرنے کو اللہ نے آپ کو قادر بنا دیا، وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تمہارا عمل یہ ہونا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہو تو اس لیے ہم ان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، نہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہاں غیروں کے درمیان میں بھی عدل و مساوات کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی اور قاضی شرح ان کے درمیان میں جب فیصلہ کرنے کی بات آئی، یہودی کی ذرا تھی، لیکن قاضی شرح نے خلیفۃ المسلمین سے پوچھ لیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کون؟ میرا بیٹا حسن ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا، ریجیکٹ کر دیا۔ کوئی اور گواہ؟ کہا میرا غلام ہے۔ تو کہا غلام کی بھی گواہی آقا کے حق میں اسلام میں قبول نہیں ہو سکتی، اور کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، اگر ہوتا یا کوئی اور ہوتا مال کے ڈر سے، مرتبے کے ڈر سے غلط فیصلہ کر دیتے، لیکن قاضی شرح انصاف کی گدی پہ بیٹھ کر اس وقت فیصلہ کیا جبکہ پتا تھا کہ یہ زرا حضرت علی کی ہے، لیکن فیصلہ سنایا ان کے پاس گواہ نہیں ہے، شریعت کے اور قضاوت کے حساب سے یہ جو زرا ہے یہ فلاں یہودی کی ہے۔ اس نے لے لیا، باہر آ کے کہنے لگا ہاں یہ میری زرا نہیں ہے۔ علی، اس انصاف پر لاکھوں میری جانیں قربان ہو، آپ کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ اگر ہم نے اس طرح فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔
ایک بات کہہ کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے ہی جاننے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا، حضرت میرے بہن کی لڑکی 10ویں جماعت کا امتحان دینے جا رہی ہے، لیکن اچانک اسے بخار آ گئی۔ اس کی ماں اکیلی ہے، اس کے لیے باپ بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے۔ ماں نے ہی اپنی اس 10ویں جماعت میں پڑھنے والی طالبہ بیٹی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، لیکن بخار اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جس کی وجہ سے کڈنیاں بھی خراب ہو گئی، دل بھی خراب ہو گیا، دماغ پر بھی بخار نے مار دیا۔ آخر کل ہی ان کے بھائی نے مجھے فون کر کے کہا، حضرت ہماری بہن کی وہ لڑکی جو 10ویں جماعت میں، جو ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، سہارا تھی، وہ بھی انتقال کر گئی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے لیے بڑی لمبی مدت ہے، عمر ہے، اس لیے ہم بعد میں چل کر نماز پڑھیں گے، آخری عمر میں نماز ادا کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ نہ، موت کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میں آپ سے، میری ماؤں سے بھی، میری بیٹیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی ہاں، آپ نماز کا اہتمام کریں۔ مسجد بنائی گئی ہے اتنی عالی شان، اگر خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی، بنانے والوں نے بنا دیا، اگر فجر کی نماز میں آدھی صف، ایک صف اگر مصلیان آئے اور پوری مسجد خالی ہو تو بنانے والوں کتنا درد ہوگا۔ چونکہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، وہاں شاکر صاحب بھی ہیں، وہاں زبیر صاحب بھی ہیں، دوسرے علماء بھی ہیں، پوچھ لیں۔ یہ ایک معنی یہ ہے کہ تعمیر کرنے کا، یہ ظاہری عمارت تعمیر کرنے کا مطلب، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اسے آباد کرنا، نمازیوں سے، نمازی آئیں پڑھیں، یہ نہیں کہ صرف جمعے کی نماز کے لیے آئیں، بقیہ نماز بس چھٹی، جمعہ پڑھ لیں گے، عید پڑھ لیں گے، اس طرح چھٹی دے دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے آئے۔ ہمارے بھائی نے جو بات کہی کہ اس مسجد کو ایک سینٹر بننا چاہیے، جی ہاں، امریکہ میں تقریباً 14 سال تک مجھے قرآن سنانے کا اللہ نے موقع دیا۔ وہاں مسجد کو مرکز کہا جاتا ہے، سینٹر کہا جاتا ہے، اسلامک سینٹر۔ اب کیوں اسلامک سینٹر کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی، وہ اسلامک سینٹر تھی، نماز بھی ہوتی تھی، یتیموں کا حال بھی وہاں جانچا جاتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا، اور تمام تر کاموں کو مسجد نبوی سے ماشاءاللہ پورا کیا جاتا تھا۔ آج یہ مسجد خوبصورت بن گئی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں نبی کے زمانے میں تو کھجور کے پتیوں والی مسجد تھی، اتنی عالیشان مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ بعض احباب، ہم بھی سجدے میں جائیں تو کنکریاں چومنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کے درمیان میں جب گفتگو ہوئی تو اس وقت صحابہ نے یہ فیصلہ لیا، جب ہمارے مکان عمدہ ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس سے عمدہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب مسجد نبوی میں آخری مرتبہ پہنچا تھا تو وہاں جو پورے نظام کو سنبھالتے ہیں، اوپر رہتے ہیں، تو ان کے آفس میں مجھے لے کر گئے، بٹھایا، پوچھا ابھی تعمیرات چل رہے ہیں، کتنے لوگ یہ وقت میں نماز پڑھ سکیں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا آنے والے وقت میں انشاءاللہ 10 لاکھ لوگ بیک وقت انشاءاللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جی ہاں، آج یہاں سکلسپور کی یہ جامع مسجد بہت دور سے مینار نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ جن احباب نے بھی اپنا مال لگایا، اپنا سرمایہ لگایا،
او اللہ اپنی بارگاہ میں ان سب کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نام ظاہر کیا اور جنہوں نے نام ظاہر نہیں کیا اللہ، اور یہاں جتنے بھی اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں جو سفید محل دینے کی بات کہی گئی ہے اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دے۔ اور ہمارے جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے ہیں دور دراز سے مسجد کے اس افتتاح کے موقع پہ، اللہ ان کے سفر کو بھی قبول فرمائے اور ان کے مالوں میں بھی اور ان کی صحت میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تمام احباب پورے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ نے ہماری بات بھی سنی، اور سب سے میں زیادہ اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری بیٹیوں کا بھی، میری بہنوں کا بھی، میری ماؤں کا بھی، کہ انہوں نے بھی پورے خاموشی کے ساتھ، اس لیے کہ عورتوں کو جب ہم بٹھاتے ہیں تو وہ اسمبلی کا بازار بن جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے گھر میں پورے سکون کے ساتھ بغیر آواز کے آپ یہاں بیٹھی رہی، آپ بھی بڑی ہی مبارکباد کے قابل ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے مرد احباب پھر جی ہاں ان کو پریشان نہیں کریں گے، اگر ممکن ہو تو نیچے نماز پڑھانے کے لیے ان کو بھی جگہ عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں تمام مصلیان کا بھی یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں ان سب کا فرداً شکر گزار ہوں۔ اللہ ہم سب اپنی بات کو اختتام کروں، لیکن ہمارے مولانا سہیل نے کچھ باتیں توجہ مجھے دلائی تھی اور ہمارے دوسرے احباب نے بھی توجہ دلائی تھی، تو ان مسائل کو ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کی ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک مصلی کی ذمہ داری ہے، صرف صدر صاحب کی، سیکریٹری صاحب کی یا یہاں کی جتنے ٹرسٹیان ہیں ان کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک مصلی کی ذمہ داری ہے۔ اچھے ٹیپس لگائے ہیں، نل لگائے ہیں، اب ہمارے گھر میں اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے نکال کے وہاں ڈالنے، ہرگز ایسا نہ کریں، اللہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ آج بڑا ہی خوبصورت پاکی صفائی کا ماشاءاللہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی کو ایک عورت جھاڑتی تھی، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا ایک معمولی عورت ہے اس کو دفن کر دیں تو بہت بہتر ہوگا، کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیں، انہوں نے دفن کر دیا۔ 2 دن تک نظر نہیں آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت جو جھاڑتی تھی کہاں ہے؟ کہا وہ انتقال کر گئی، آپ کو کیوں تکلیف دیں، اس لیے ہم نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے بتاؤ مجھے اس کی خبر، میں وہاں جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہوں، اس لیے کہ اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے گھر کو پاک و صاف کر لیتے ہیں تو اس میں ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مسجد جامع مسجد میں جب بارش پڑتی تھی اندر ہاؤس کے پاس پانی جمع ہو جاتا تھا، رات میں 1:30 بجے 2 بجے میں جلسوں کو جا کے جب واپس ہوتا تو مجھے پانی لگتا تو میں خود جا کر پوچھا لا کر اس پورے پانی کو پوچھتا، اس وجہ سے کہ فجر میں بہت سارے مصلیان اکرام آئیں گے، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، اگر پھسل کر گر جائے تو پھر ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو مشکل ہوگا، اس لیے کبھی مجھے یہ برا نہیں لگا ارے میں امام ہوں کیوں یہ سب کام کروں۔ ایک بار نہیں کئی دفعہ الحمدللہ اللہ کے گھر کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ تو اس لیے آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہاں ذمہ دار نہیں، وہ اس ذمہ داری کو پوری کریں، ہم کیوں کریں، نہ سب اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ہماری مسجدوں میں اس وقت کرسیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تھوڑا سا درد ہوا، سوچنے لگے اب کہاں ہم رکوع میں جائیں۔ میرے شیخ، میرے استاد حضرت امیر شریعت ثالث حضرت مولانا مفتی صغیر احمد خان صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کڈنی بدلائی گئی تھی اور اس کے بعد آواز بھی بیٹھ گئی تھی اور کھڑے ہونے کی حضرت کو ذرا طاقت نہیں تھی، تو اس وجہ سے بہت سارے احباب، دوست احباب کہتے حضرت کرسی لا کے رکھ دیتا ہوں، تو حضرت فرماتے مجھے سجدہ کرنے کی طاقت ہے اس لیے میں کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہوں گا، نیچے بیٹھ کر نماز ادا کروں، کھڑے ہو کر۔
ہاں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے یتیم خانے کی مسجد بنگلور میں. اب جب حضرت سے کہا گیا حضرت نماز یہیں پڑھ لیں، تو حضرت نے فرمایا نہیں، مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے. حضرت سے کہا حضرت کرسی کی کوئی ضرورت نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، ہٹاؤ کرسی. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے ہیلے کو ہم کرسی لا کے رکھ لیں، وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں بھی، مولانا شاکر اللہ صاحب اس بارے میں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چرچ نظر نہ آ جائے. جی ہاں، یہ مسجد ہے، مسجد رہنے دیں، تو انشاءاللہ اسے آپ اچھی خوبصورت بنا کے رکھیں. ہاں، اگر عذر ہو، نیچے بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتے، جب جا کر اس کی گنجائش نکالی گئی ہے تو جب آپ اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھ نہیں سکتے، آپ کے لیے پریشانی. اور ایسے ہی جی ہاں، مرد احباب بھی اور ہماری خواتین بھی خوب دعا کرتے رہیں، تہجد میں اٹھ کے دعا کریں. اس لیے کہ اب اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں، بہت 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 آزمائش کے ایام ہیں. ان دنوں میں دعا کرنا ہمارے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اگر اللہ ہم سے پوچھ لے آپ نے کیا کیا، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے بس میں دعا کرنا تھا. میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا رہا، میں نے اپنے طرف سے حق ادا کیا ہوں. تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ضرور ہوں گی. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس مسجد کی خوبصورتی کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اخلاص کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کچھ دعا کریں. ہاسن کے قریب موجود سکلیش پور میں عالی شان مسجد کا عظیم الشان افتتاح 11 اپریل 2026 بروز سنیچر. پورے سکلیش پور کے لیے تاریخی دن، یادگار دن. یہاں کی 120 سالہ قدیم جامع مسجد کی اثر نو تعمیر عمل میں آئی ہے. پرانی جامع مسجد کی جگہ کثیر منزلہ خوبصورت عالی شان نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اتنا عالی شان بن چکا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں کافی ثابت نہیں ہوتی. جدید اسلامک آرکیٹیکچر کا یہ ایک شاہکار نمونہ کہا جا سکتا ہے. دوستو، یہ نئی جامع مسجد 10,000 مربع گز 10,000 اسکوائر فٹ پر تعمیر کی گئی ہے. یہاں بیک وقت 1,000 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ پرانی جامع مسجد میں 300 مصلی نماز ادا کر سکتے تھے. اب اس نئی جامع مسجد کو تمام تر ضروری سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے. سال 2017 سے اس مسجد کی اثر نو تعمیر کا کام شروع ہوا. درمیان میں کئی رکاوٹیں، کئی مسائل آئے. مقامی لوگوں نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا. کئی صاحب خیر افراد آگے آئے، لیکن مسجد کو عالیشان بنانا تھا. مقصد، منصوبہ، تخمینہ کافی بڑا تھا، لہٰذا جامع مسجد کمیٹی کے نمائندے بنگلور کے خادم میمن ٹرسٹ سے رجوع ہوئے. خادم میمن ٹرسٹ نے اس مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے سر لی. خادم میمن ٹرسٹ اور دیگر صاحب خیر افراد کے تعاون سے، مقامی مسلمانوں کے تعاون سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے سرزمین سکلیش پور میں یہ عالی شان عظیم الشان جامع مسجد تعمیر ہوئی ہے، جو مانو اس پورے علاقے کی رونق بن چکی ہے. مسجد کے افتتاح کے موقع پر بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام، مجلس امارت کرناٹک کے رکن مولانا مفتی محمد مقصود عمران رشادی، بنگلور کی مسجد عیدگاہ بلال کے خطیب مولانا محمد شاکر اللہ رشادی، خادم میمن ٹرسٹ کے عہدیداران الحاج یونس سیٹ، الحاج الماس بابا سیٹ، کئی علماء کرام، امائی دین موجود تھے. سکلیش پور کے ایم ایل اے جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، یس منجوناتھ بھی اس جشن میں شامل ہوئے.
कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन और मैसूर के साबिक मेयर अयूब खान, इस तरह कई अहम शख्सियात जलवा अफरोज थी। तो दोस्तों, इस तरह पूरे सकलेशपुर ने मिलकर नई जामिया मस्जिद की इफ्तिताह का जश्न मनाया। खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम के लिए ज़ियाफ़त आम का भरपूर इंतजाम किया गया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।